پر ہیں، جب اتر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. پتہ یہ چلا بچوں کے ساتھ پیار محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، طریقہ ہے، ہم اور آپ بھی اس کو اپنا، اس کو مارے نہیں. کتنے ماں باپ کیا بولتے ہیں؟ شیطان. میری اردو ذرا خراب ہے، ابھی خراب اردو سے بات کرو. اے شیطان کہیں گا، شیطان. شیطان بھی نہیں بولتے، وہ شین سے ہے. کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو بولتے اے شیطان کہیں گا. کبھی بھی شیطان مت بولیے اپنے بچے کو. اے پگلا، پگلا مت بولیے اپنے بچے کو. ارے جب عقل بٹ رہی تھی تو چھنا لے کے کھڑا ہوا تھا کا. کتنے لوگ یہ بھی بولتے نعوذ باللہ کا جملہ لاتے. میرے بھائیوں یہ سب جملے بولنے کا نہیں. اے عقل کا ٹور کہیں کا، اے بوکا کہیں کا، اے پگلا کہیں کا، جا تیرے کو بھوکندر ہو جائے، جا تیرا جنازہ اٹھے. ایسے ایسے لوگ بات کریں. ماروں گا بھی، بیٹ نکال کے ماروں گا. اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو ایسے جملے سے مت یاد کیجیے. بد دعا مت دیجیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا بھی لگتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا بھی لگتی ہے. دونوں چیز ہے. میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. بات کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آئیے ایک حدیث یاد آ گئی تو اسی کو پڑھ دیتا ہوں. اللہ اکبر. ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے. ذمات کا واقعہ میں بیان کر رہا تھا. صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 868. ذمات ازد شنوا یمن کے رہنے والے ہیں. وہ جھاڑ پھونک بہت جانتے تھے. جھاڑ پھونک سے میں ادھر بھاگ گیا تھا. جھاڑ پھونک بہت جانتے. آج جھاڑ پھونک کرنے والے کو لوگ بہت پیسہ دیتے ہیں. جتنا مانگا اتنا نکال کے دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے جتنا مانگا ہاسپٹل میں اتنا بھرتے. یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحب کو بولتے کہ یہ الگ بات ہے کہ 6 مہینے کی تنخواہ نہیں مل رہی ہے، کیونکہ مولوی صاحب لوگ، امام صاحب لوگ ہوا پی کے رہتے ہیں. اور مولانا لوگوں کو بچے بھی بہت کم ہوتے ہیں. یوں ہی 12 بچے ہوں گے، یوں ہی 15 بچے ہوں گے. بہت کم بچے بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو 20 25 بچے ہوتے ہیں. چھ مہینے سے تنخواہ نہیں مولوی صاحب کو، امام صاحب کو. لاک ڈاؤن میں علماء ڈاؤن، آدھی تنخواہ بھی نہیں. میرے بھائیوں درد مجھے بیان کرنے دیجئے. افسوس کی بات، بیڑی سگریٹ میں 20-25 ہزار روپیہ ہم خرچ کرتے ہیں. ہم سے مراد مولوی صاحب نہیں بھائی، کرتے ہی نہیں. صرف بیڑی سگریٹ میں، چائے پانی میں. میں آپ سب سے ایک نیا اعلان کرتا ہوں، مجھے ایک چائے پلا دیجئے. کتنے لوگ مجھے چائے پلائیں گے؟ ہتھوا اٹھائیے. یار مجھے کوئی چائے پلانے والا برہیٹ میں نہیں ملا. شیخ صاحب مجھے کوئی چائے پلانے کے لیے تیار نہیں. مل جائے گا. اور ایک بات بھائی صاحب مجھے کون ایک چائے پلائیں گے؟ میں ایک چائے آپ لوگوں سے پینا چاہتا ہوں. 1 2 صرف ایک چائے پلا دیجئے بس. ارے بھائی ایسے ہاتھ اٹھائیے نا، اٹھا تب نا چائے کی میں آپ کو چائے پلا دوں گا. اب چائے کا مطلب یہ ہوا وہ چائے کا پیسہ ہم کو دے دیجئے، ہم پی لیں گے آرام سے. صرف ایک چائے مانگ رہا ہوں. اور یاد رکھیے گا مسجد میں کم سے کم جمعہ کے دن 1000 لوگ تو آتے ہوں گے جمعہ پڑھنے. 1000 سے کم آتے ہیں. 1000 لوگ صرف ایک چائے دے دے 4 ہفتے میں. پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں. ابھی میں کیلکولیشن کیا، 1-2 جگہ بھاگا، چائے مانگا، پلیز چائے پلا دیجیے. چائے کے ساتھ لوگ سگریٹ بھی پیتے، تمباکو اور خینیا، گٹکا. جس دن گٹکا مانگ لوں گا تو اس دن آپ لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے، مولوی صاحب آپ گٹکا کب سے کھانے لگے؟ بھیا اللہ کا شکر ہے ہم گٹکا نہیں کھاتے، لیکن میں گٹکا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ دے دیجئے، اس کا پیسوا دے دیجئے. مطلب یہ اگر ہم اور آپ صرف ایک چائے اور ایک گٹکا مسجد کو دے دیں، مطلب اس کا پیسہ دے دیں. اللہ اکبر. 4 جمعے میں 1000 لوگ آتے ہیں. 10 روپیہ پلس کیجئے تو کتنا ہو جائے گا؟ میری اردو نہیں آ رہی سمجھ میں. 10 روپیہ 1000 پر پلس کر دیجئے، کتنا ہو جائے گا بھائی؟ 10 سے 1000. 4 ہفتے کی بات کر رہا ہوں. شیخ صاحب پورا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں.
بھائی ایک مہینے میں 4 جمعہ آتے ہیں، 10 یعنی ایک چائے اگر ہم مسجد کو دے کر آئے تو کتنا پیسہ ہو جائے گا 1000 آدمی کا؟ 40,000 روپیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائیو ایک چائے مسجد کو دینا سیکھو، پیسہ ایسے ہی جمع ہوتا ہے، کوشش کیجئے گا تب نہ ہو پائے گا، ورنہ کیسے ہوگا؟ صرف جھاڑ پھونک والے کو دیجئے گا، ڈاکٹر صاحب کو دیجئے گا؟ ارے ذرا مولویوں کو بھی تو خیال رکھیے بھائی، یہی بیچارے ہیں، یہی امام صاحب ہیں، یہی مؤذن صاحب ہیں، آندھی ہو یا طوفان ہو، لڑائی ہو جھگڑا ہو، وہ وقت پر اذان دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، کوئی چاہے کچھ بھی بولے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کا سہ رہے ہیں، کون ایسا کرتا ہے میرے بھائیو؟ تو ضماد کا واقعہ میں سنا رہا تھا، پھر کیا معلوم کہاں بھاگ گیا، چلیے چلتے ہیں۔ ضماد مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں، اوہ کاش کہ محمد سے ملاقات ہو جاتی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم 10 رحمتیں اترتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، جیسے ملاقات ہوگی تو کہا یا محمد انی ارقی من ھذہ الریح، اے محمد میں جھاڑ پھونک جانتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پھونک دوں۔ اب آپ ہی بتائیے مولوی صاحب کو اگر ہم اور آپ بول دیں کہ آپ پاگل ہیں، تو اگر مجھے آپ بولیے گا میں پاگل، کہ آپ پاگل ہیں، تو میں کیا کروں گا؟ مجھے اگر آپ بولیے گا کہ میں پاگل ہوں تو میں کیا کروں گا؟ دو ہی چیز ہے، یا تو یہ چلاؤں گا یا یہ چلاؤں گا، اور اگر یہ چلے اور یہ چلے تو اس کے بعد یہ چلے گا، 3 ہی چیز تو چلتا ہے، چوتھی چیز کہاں چلتی ہے؟ بتیا آ رہی سمجھ میں؟ بتیا آ رہی سمجھ میں؟ یا تو یہ چلے یا تو یہ چلے، نہیں تو پھر یہ چلے، اور اس کے بعد پھر ہم قبرستان چلے۔ وہ مولوی صاحب کیا بولیں گے؟ بس یہی چل ہی رہا ہے، اور کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، پیارا انداز، علماء کے لیے، سب لوگوں کے لیے، ہم لوگ سب کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ کو بڑا پیغام ہے، سب تعریف اللہ کے لیے، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ جس کو سیدھا راستہ دکھا دے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو غلط راستے پہ نہیں لے جا سکتی، اور جس کو اوپر والا غلط راستہ دکھا دے وہ سیدھے راستے پر نہیں آ سکتا۔ گواہی دیتا ہوں حقیقی اور سچا معبود اکیلا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ضماد نے جب یہ سنا تو کہا اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے۔ مولوی صاحب ایک مرتبہ فتویٰ دیں گے، ایک مرتبہ فتویٰ دینے کے بعد مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، دوسری مرتبہ سمجھائیں گے۔ اعد علیہ کلماتک ہؤلاء، پھر سے پڑھیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، تیسری مرتبہ پڑھوائے، پھر سے پڑھیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ میرے بھائیو، سامنے والا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، معلوم ہے کیا بولتا ہے وہ؟ لقد سمعت قول الکہنۃ وقول السحرۃ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء لقد بلغنا نعوس البحر ہاتھ یدک وبعی کار الاسلام۔ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں تو جادوگروں کی، کاہنوں کی، جیوتشی کی جو ہاتھ دکھتے سب کی بات جانتا ہوں، لیکن آپ کی بات دل میں اتر رہی ہے، ہاتھ آگے بڑھائیے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج کرنے، الحمدللہ اپنا علاج کروا کے آ گئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیو، وہی پیارا اخلاق ہے آج ہمارے اور آپ کا بھی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ امت محمدیہ جنت میں جائے گی، لیکن جو لوگ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں میرے بھائیوں، چاہے جو لوگ کلمہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ان کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں؟ ان جلسوں کے ذریعے بھی ہم پیغام دینا چاہتے ہیں سب کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام کو عام کرنا، لوگوں تک پہنچانا میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے۔ میرے بھائیو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، پیارا اخلاق ہمارا اور آپ کا بھی ہو۔ آئیے ایک حدیث اور یاد آ گئی، پھر میں آخری مرحلے میں جاؤں گا۔ صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 472 یا 6372 کتاب المغازی میں سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینہ کے اندر آئے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، کچھ مسئلہ اس میں اور میں بتاؤں گا۔ پکڑ کے لایا گیا، وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، ان کو پکڑ کے لایا گیا، تو مسجد نبوی میں ان کو باندھ دیا گیا،
کچھ لوگ مسئلے بہت اٹھاتے ہیں، باندھ دیا گیا تو گویا کہ مسجد نبوی جیل بھی ہے، تو وہ یہاں پر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آیا، ما عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو، یا ماذا عندک یا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو؟ سمامہ نے کہا ان بخیر یا محمد، ان تقتلنی تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکر وان کنت ترید المال فصل منه ما شئت۔ محمد میرے ساتھ بھلائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو واقعی میں تو ہوں، قتل کیا جاؤں گا کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ قتل کر دیا ہے۔ آپ انعام کریں گے، انعام چکایا جائے گا، پیسہ چاہیے، مال چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بول کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آئے، کیا کہہ رہے ہو سمامہ، کل جو کہا تھا۔ تیسرے دن پھر آئے، سمامہ کیا کہا تھا، پرسوں جو کہا تھا۔ اب یہاں پر غور کیجئے، جو مجھے مسئلہ آپ کو بتانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا پیارا ہے کہ ایک قیدی بھی اتنا اچھے طریقے سے اور اپنی بات رکھتا ہے، یہ نہیں اے لکھتا کہ نہیں لکھتا۔ آج کل وہی ہو رہا نا، جیل میں گئے یہ سائن کرتا کہ نہیں کرتا، ورنہ تیری ماں کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیرے اس کے ساتھ ایسا کر دوں گا، پھنسا دوں گا اور ایسا کر دوں گا، لیکن سائن کر، اے سائن کر۔ اور اتنا ہی نہیں، بال نوچتے، ناخن نکال لیتے، ننگا کر دیتے، بجلی کا کرنٹ لگاتے، الٹا لٹکا دیتے، ہے کہ نہیں، دھواں دیتے، بھوکا رکھتے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا ہے، نہ بجلی کا کرنٹ لگایا، نہ ناخن نکالا، نہ بال نوچا، کہا سمامہ، سمامہ کیا کہتے ہو، سناؤ، پوری آزادی حاصل ہے، کوئی وارننگ نہیں دی۔ میرے بھائیو، جب تیسرا دن آیا تو کہا اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو، سمامہ کو چھوڑ دو، 3 دن میں چھوڑ دو، 3 دن میں جیل سے چھوڑ دو۔ میرے بھائیو مجھے کہنے دیجئے، آج 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد جیل سے چھوڑا جاتا ہے، یہ کہہ کر، وہ بھی سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، کہ بھائی یہ لوگ کچھ نہیں کیے، باعزت بری۔ ابھی جلد ہی 127 لوگ گجرات میں 20 سال کے بعد رہا ہوئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد۔ نثار الدین صاحب گلبرگہ کرناٹک کے رہنے والے ہیں، 22 سال کے بعد جیل سے چھوٹ کر آئے ہیں۔ کتنے سال کے بعد؟ 22 سال کے بعد۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی الزام۔ 22 سال کون لوٹائیں گے؟ ارے 22 سال کون لوٹائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے، 3 دن میں بولتے چلے جاؤ، اطلقوا سمامہ، سمامہ کو چھوڑ دو۔ سمامہ کو تو چھوڑا، سمامہ چلے۔ ارے آپ نے جسم کو چھوڑا ہے لیکن دل کو اپنا بنا لیا۔ سمامہ گئے، دوبارہ واپس آ گئے، اور واپس آتے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ میرا پوچھنا یہ ہے، پوری دنیا کی جیل کے نام میرا پیغام ہے، پوری دنیا کے جیل کے نام پیغام ہے، ایک جیل کا ذمہ دار بتا دے کہ میرا اخلاق اتنا اونچا ہے کہ قیدی واپس جانے کے بعد دوبارہ بولتا ہے کہ مجھے جیل میں رہنا ہے، کیونکہ ایسا جیل کا ذمہ دار کہیں نہیں ملے گا۔ دنیا میں ہے کوئی ایسا جیل؟ نہیں۔ صحیح کہا آپ نے، صحیح دیکھا میرے بھائی، صحیح دیکھا آپ نے، پتہ یہ چلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں کو بتائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے دے دیے ہیں، دے دیے، چلیے ماشاء ہاں صحیح میرے بھائیو، جب بھی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے، پریشانی بڑھ جائے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ ابھی ہم اور آپ کورونا کے دور سے جو گزر رہے ہیں، پریشانی بہت زیادہ ہے، حالات بہت زیادہ ہے، دعاؤں کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، پریشانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتا دوں، دوسرے کے درد کو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے، ہم اور آپ دوسرے کے درد کو دیکھ کر ہنسنے لگتے ہیں، ہی بڑے اچھا ہوا، پھنس گیا اچھا ہو گیا، بڑا مذاق کرتا تھا بھلے اچھا ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، سنائی دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الزکاۃ، حدیث نمبر 1017۔ قبیلہ مضر کے کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے جسم پر کپڑا ہے ہی نہیں،
मतलब आगे पीछे तो होगा, बकिया पूरे जिस्म पे नहीं है, नंगे पांव और तलवार लटकाए हुए आ रहे हैं। ये कैसा मसला, नंगे पांव। मस्जिद नबी में जब सब लोग पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इतनी तकलीफ। मेरे भाइयों, आज हम और आप अपने की चक्कर में हैं, अपने की जगह ये ज़रा उसमें से कुछ हिस्सा दूसरों के लिए भी निकालिए, अल्लाह बरकत देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा ये लोग इतनी तकलीफ में, आप घर में जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, चेहरा आपका बदल गया। उसके बाद मिंबर पे चढ़ गए, पता ये चला अपनी तकलीफ हमको कहाँ बतानी है, मस्जिद में। कितने मस्जिद वाले बोलते हैं अरे कहाँ से चंदा करने के लिए आ गए, अरे भैया वहाँ बताना पड़ेगा, पूरी तकलीफ वहाँ बयान करनी पड़ेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, कुरान की आयत पढ़ी और आयत पढ़ने के बाद लोगों से कहा ये गरीब लोग आए हुए हैं, इनका ख्याल रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, जैसे देखिए कब से शेख साहब ऐलान कर रहे हैं, दीजिए गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए। और अभी इनका चेहरा जब मैं देखूंगा हंसता हुआ तो वो हदीस मुझे भी याद आ जाएगी। शेख साहब वो हदीस जब चेहरे की तरफ सहाबे कराम ने देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो ऐलान हुआ था, भाइयों बहनों दीजिए अल्लाह के रास्ते में, ये गरीब लोग आए हुए हैं, मोहताज लोग आए हुए हैं। कोई खजूर लेकर आ रहा है, कोई गेहूं लेकर आ रहा है, कोई चावल लेकर आ रहा है, कोई रोटी लेकर आ रहा है, कोई कपड़ा लेकर आ रहा है। दो पहाड़ बन गए, पहाड़। बोले साहब यहाँ पर पहाड़ तो मैं देख ही नहीं रहा हूँ, एक छोटा सा पहाड़ चल रहा है, कुरान का पहाड़। अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ समझे मौलवी साहब, पहाड़ क्या बोल रहे हैं, हाँ ये समझिए, इतना लंबा पहाड़, मतलब खाने पीने का अलग, कपड़े का अलग। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर लोगों ने दिया था, खुश हो गए। और इतना खुश हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि चेहरा सोने की तरह या चांदी की तरह चमकने लगा। क्यों? लोगों की तकलीफ देखी। तो मेरे भाइयों, हम और आप यहाँ आए हुए हैं, किसी तरह की किसी की भी कोई परेशानी अगर नज़र आए तो हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी परेशानी को दूर करने के लिए हम और आप आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से जो ऐलान किया गया, आप लोगों ने जो माल दिया, अब भी ज़रूरत है, अल्लाह के रास्ते में लगाइए और दीजिए। दुआ यही है, सहाबे कराम के दरमियान कंपटीशन हो जाता था, आज अपने यहाँ भी कंपटीशन है, कंपटीशन है। फलनमा कितना कमा रहा है, चिलनमा कितना कमा रहा है, फलनमा कितना दे रहा है, चिलनमा कितना दे रहा है। दोनों में से किस में कंपटीशन है? फलनमा कितना कमा रहा है, फलनमा कितना दे रहा है, दोनों में से किस में कंपटीशन है? आए? फलनमा कितना दे रहा है, वो कितना कमा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी उभारते तो साहबे कराम के दरमियान कंपटीशन हो जाता। आज अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में कंपटीशन है। सुनन अबी दाऊद किताब ज़कात, हदीस का नंबर बहुत आसान 1678, बहुत आसान नंबर है, बहुत आसान। सदका व खैरात करो। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे पास माल था। कितने लोग जुमा के दिन, मालूम है आपको, जुमा के दिन जेब में पर्स लेके नहीं जाते। तो क्या जेब में पर्स लेके नहीं जाते? क्योंकि नया कपड़ा पहने हैं, तो जब नया कपड़ा पहने हैं तो पर्स को कहीं और भूल गए, क्योंकि मौलवी साहब ऐलान करेंगे तो देना पड़ेगा। कहते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऐलान हो गया, मेरे पास माल था, मैं माल लेकर आ गया, आधा माल। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा माँ अब कई तले अहली, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो कहा आधा छोड़ दिया, आधा ले आए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आ गए, माँ अब कई तले अहली, घर वालों के लिए क्या छोड़ा? अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूला, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ दिया, बस सब कुछ नहीं छोड़ा। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। इसका मतलब ये है, कभी कभी एक जेब को ऐसा भर के आप लाइए कि लीजिए मौलवी साहब ये पूरा जेब को काट के जा रहा हूँ, मतलब अल्लाह के रास्ते में दे दिया तो दे दिया। तो मेरे भाइयों, सहाबे कराम की ज़िंदगी से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिला है, लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए आगे आगे रहते थे। कुछ वाक़यात मैंने आप लोगों को बताए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक घरवाली के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, कैदी लोगों के साथ कैसा है, दूसरे लोगों के साथ कैसा है, सब लोगों के साथ कैसा है। कोई भी मेहमान आता अच्छा खिलाते पिलाते, कोई मिलने के लिए आता मिलते, चाहे गैर मुस्लिम हो कोई भी हो, तो हमारे
ہمارا بھی اخلاق مثالی ہونا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، مطلبی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ میری اردو ذرا خراب ہے تو کچھ میں ادھر ادھر بول گیا، تو اگر وہ بول گیا اس کو آپ بھول جائیے، اس کو دماغ میں نہیں رکھنا، لیکن جو میں نے بتایا اس کو دماغ میں رکھیے۔ چاہ رہا ہوں کہ آخری حدیث پڑھ کے میں رخصت ہوں، اگر شیخ صاحب اجازت دے دیں تو۔ عبداللہ مولوی صاحب آئیں گے تب تک اچھا بولتے رہو، چلیے ٹھیک ہے، اجازت مل گئی انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے مسند احمد کی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 257۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، ماشاءاللہ نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ الحمدللہ۔ نوجوانوں کے بارے میں مشہور ہے شراب، کباب، شباب، یہ جملہ رکھے با، شراب، کباب، شباب بولتے ہیں، لیکن نہیں، یہاں دیکھنے کے بعد کیا لگتا ہے ماشاءاللہ سب نوجوان ہیں۔ نوجوانوں کو بگاڑا جا رہا ہے، نوجوان بگڑتے کا ان کو بگاڑا جا رہا ہے، نئے موبائل کے ذریعے بگاڑا جا رہا ہے، بیڑی سگریٹ لوگ پیتے تو بگاڑا جا رہا ہے۔ اور آج کل مسئلہ یہ بھی ہو گیا، کسی کو آپ سمجھائیے اپنے بیٹوا کو دیکھیے نا، تو کتنے لوگ دوسرے کے بیٹوا کو زیادہ دیکھتے ہیں، وہ کیسے ان پر نظر رہتی ہے، اپنے بیٹا کو بھول جاتے ہیں۔ اپنے بیٹا فلانما کا خراب ہو گیا، چلنما کا خراب ہو گیا، ارے بھائی آپ کا کیسا، پہلے اپنے والا کو تو دیکھیے۔ تو پیار محبت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، مسند احمد کی روایت میں نے بتائی۔ آنے کے بعد اس نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام نے دیکھا ماما بولتا ہوں، ہم لوگ اللہ توبہ، اللہ چھی اللہ توبہ، ارے کیا بول رہا ہے؟ بولے میں غلط کار کرنا چاہتا ہوں، کسی لیڈی کے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ یاد دیکھ لیجیے گا، جو بھی غلط کرے گا اس کو ایڈز کی بیماری ہو جائے گی، پتہ ہے نا آپ کو؟ جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو ایڈز کی بیماری ہو جاتی ہے اور پھر وہ جلد ہی مر جاتا ہے۔ اس لیے یہ سب غلط کام سے ہمیشہ دور رہنا پڑے گا۔ یہاں تو یہ سزا ہے ہی، مرنے کے بعد تو الگ سزا ہے، اللہ تعالیٰ سیدھا آگ میں جھونک دیں گے، آگ میں ننگے مرد ننگی عورتیں آگ میں جھونک دیں گے۔ حدیث پہلے پوری کر لوں۔ تو نوجوان نے کہا میں زنا کرنا چاہتا ہوں، غلط کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو صحابہ کرام اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا پیارا ہے، بولا ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے، بیٹھا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ میں مثال دوں گا، ابھی غور سے سمجھیے گا۔ ہم اور آپ اگر کسی عورت کے ساتھ غلط کام کریں گے تو مسئلہ ہوگا۔ ماں کے ساتھ پسند کرتے ہو؟ نہیں، لوگ بھی نہیں چاہتے۔ بیٹی کے ساتھ غلط کام کرے آپ کی بیٹی کے ساتھ تو اچھا 14 فروری کو کیا کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں؟ 14 فروری کو موبائل پہ کیا بھیجتے؟ پھول بھیجتے، ہیلو ہیلو، وہ سب بھی کرتے۔ بیٹی کے ساتھ اگر کوئی غلط کام کرے تو بولے نہیں میں یہ نہیں چاہتا، لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ بہن کے ساتھ غلط کام کرے تو بولے نہیں یہ نہیں چاہتے، بولے لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں۔ پھوپھی کے ساتھ غلط کام کرے تو بولے نہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام، بیٹی کا نام، بہن کا نام، پھوپھی کا نام کاہے لیا؟ کاہے لیا؟ ارے چچا کا نام لے لیتے، پھپھا کا نام لے لیتے، بھائی کا نام لے لیتے، ماں کا نام کاہے لیا؟ ابا کا نام نہیں لیا، ماں کا نام کاہے لیا؟ اس لیے کہ ماں کے نام پہ غیرت پیدا ہو۔ میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا چھوڑوں گا نہیں، میری بیٹی کے ساتھ اس نے غلط کام کیا چھوڑوں گا نہیں، میری بہن کے ساتھ غلط کام کیا چھوڑوں گا نہیں۔ تو جس طرح کسی کی بیٹی کو لے کر وہ پوکھڑا کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے، وہ کونے میں کاہے مسکرا رہے ہیں؟ ادھر ادھر جو لے کے جا رہے ہیں، اگر آپ کی بیٹی کو کوئی لے کے چلا جائے تب، آپ کی بہن کو لے کے چلا جائے تب، میری بہن کو لے کے چلا جائے تب برداشت ہوگا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت دلائی، پیارے انداز سے سمجھایا، اس کے بعد دعا دے دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ گناہ کو معاف کر دے، اے اللہ دل کو صاف کر دے، شرمگاہ کو پاک کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں فلم یکن بعد ذلک الفتى یلتفت الی شیء، پھر اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا۔ تو اگر آپ لوگوں کو بھی ایسا نوجوان نظر آئے جو غلط کام کرتا ہے اور سب کو پتہ ہے فلانما کا فلانی کے ساتھ چکر چل رہا ہے، پیارے
प्यारे है बउआ सुन ले, है बाबू है सुन, है बाबू सुन, प्यारे अंदाज से समझाइए, उसका पर्दा रखिए, जितना ज़्यादा पर्दा रखिएगा प्यार से काम होगा। और पर्दे में साथ ऐसा ना हो कि वो तो आगे निकल जाए, इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं तो ज़रा उनसे मिलवाना भी पड़ेगा। इसलिए आप देखिएगा गांव घर में, गांव घर की पंचायत बड़ी ख़तरनाक होती है भाई, दोनों उसमें रहते हैं लेकिन मार कौन खाता है? मुंह काला किसका होता है? आए, मुंह काला किसका होता है? मार कौन खाता है? फिर कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ कि शादी भी कर देते हैं, दवा पोता रहे, लेकिन मार तो बेचारा खाए। कहीं कहीं पर गधा, किसी गांव में आप देखिएगा गधा रहता तो गधे पर बैठा के घुमाते हैं, फलनवा ऐसा है। लेकिन अब तो ऐसे पंचायत सब भी चली गई, अभी सब अब कानून को हाथ में नहीं लेना है भाई, प्यारे अंदाज से ज़रा समझाना पड़ेगा। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ऐसा है, इस तरीके से लोगों को समझाते हैं, नौजवानों को समझाते हैं, तो हमारा और आपका भी अखलाक बहुत प्यारा होना चाहिए। शेख साहब आ गए हैं, अल्लाह हो रहे तो हल्का मार देते ज़रा सा भाई। और भी आपसे बात करनी थी, मेरी उर्दू ज़रा ख़राब है, शेख साहब मैं माजरत करता हूँ, आप लोगों से भी वो सबको छोड़ दीजिएगा, जो बात समझ में आए उसको ले लीजिएगा। आप लोग सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मदरसा आपकी जान है, आपकी आन है, झारखंड की शान है, इसीलिए हम सबको देना दान है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।